بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم۔ اس مرتبہ چونکہ ہمارا وقفہ لمبا ہو گیا تو باتیں بھی زیادہ جمع ہو گئیں، لیکن وقت اتنا ہی ہے بات کرنے کا، آدھا گھنٹے میں بات کرنی ہے۔ تو بہرحال مختلف عنوان پہ تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، اور جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ جو خاص کسی موقع کے لحاظ سے کوئی خاص عنوان ضروری ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ عام طور پر اپنے اپنے علاقوں میں مساجد میں اس پر بات ہوتی ہے۔ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو میں نے یہ کہا کہ چونکہ تمام جگہ اس پر بات ہوگی تو اس پر بھی، محرم کا مہینہ آیا تو اس پر بھی خاص، اس پر پھر ہم زیادہ بات نہیں کرتے، اس لیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں مساجد میں ائمہ وغیرہ اس پر بات کر ہی لیتے ہیں، اور سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس موضوع پر بات کی جائے۔ اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ کچھ تو اس موضوع پہ ہم بات کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہ بھی وہ عنوان ہے کہ الحمدللہ ہر جگہ اس پر بات ہوتی ہے، اگرچہ اس موضوع پر جتنی بھی بات ہو کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جنہوں نے بھی اس پر بات کی، جنہوں نے بھی لکھا، جتنا بھی لکھا، ایک شخص نے لکھا اور لکھتے رہے، آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا جتنی بھی مدح بیان کرے، اشعار میں بیان کیا تھا، آخر میں یہ کہا کہ تکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، اور جس کے آخر میں یہ کہا کہ تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی مکمل کسی سے ہو ہی نہیں سکتی، اور جنہوں نے تعریف کی بھی تو یہی کہا کہ اچھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کچھ بڑھا نہیں دی، آپ کے اوصاف میں، آپ کی تعریف میں، آپ کے کچھ کمالات میں اضافہ نہیں ہو گیا میرے کہنے کی وجہ سے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح نہیں کر دی ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، لیکن میرے کلام کو قابل تعریف بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر گئے۔ تو یہی بات ہے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا کلام قابل تعریف بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، وہ تو نام ہی رکھا گیا اللہ کی جانب سے محمد، جن کی تعریف کی جائے گی، ہر زمانے میں کی گئی، ہمیشہ کی گئی، آسمانوں میں کی گئی، زمین پر کی گئی، تو کتنا تذکرہ کریں گے اور کیا کریں گے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو اس سے عاجز سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پوری طرح بیان کر سکیں، تو جتنا بھی بیان ہوتا ہے، جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، کافی تو بہرحال نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ اس موضوع پہ میں ابھی نہیں جاتا۔ موضوع ہے، اہم ہے، لیکن یہی نہیں ہے کہ اجتماعی موقع پر اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سبق حاصل کر لیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں۔ وہ ایک مستقل کام ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی، اچھا ٹھیک ہے بیان سن لیا، اجتماعی طور پر پروگرام کر لیا، سیرت کے عنوان پر کوئی جلسہ کر لیا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان مستقل اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا معمول بنا لے، یہ کام کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ کافی نہیں ہے، مستقل، یہ تو مستقل پڑھنے کی چیز ہے، اور جتنا زیادہ انسان اسے پڑھے گا اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جتنا بڑھے گا یہی ہمارے لیے بنیاد ہے، یہی ہمارے لیے دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لحاظ سے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ جتنی اگر اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے تو آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یہ نہیں فرمایا کہ فاطیعوا اللہ، اللہ سے محبت ہے، میری اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی بخش دے گا، سنتوں پر عمل کی یہ برکت ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق زیادہ، اور اس پر انشاءاللہ آگے بھی کچھ حدیثوں میں تذکرہ کروں گا. بہرحال یہ تو ہمارے لیے ایک بنیاد ہے، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی کا ایک حصہ ہے. ایک دن کا یا چند دنوں کا یہ کام نہیں ہے. ایک معمول اپنا یہ بنا لیں کہ اب سے سیرت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، چاہے پڑھنے میں، چاہے اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں یا سننے میں. بعض کی سیرت کا سلسلہ ہوتا ہے تو، لیکن پڑھنا اصل ہے کہ انسان کتاب سے جب پڑھتا ہے تو اچھا کسی کو بتائے بھی تو ہاں ٹھیک ہے وہ فلانی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، فلانی جو سیرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اس میں حوالہ بھی ملے گا، کون سی بات کس درجے کی ہے. بہرحال پڑھی ہوئی بات کی بات الگ ہوتی ہے، سنی ہوئی بات الگ ہوتی ہے. تو پڑھنے کا معمول انسان بنا لے کچھ نہ کچھ سیرت کا، چاہے چند منٹ ہی ہوں، اور اگر اس میں سے اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم کا سلسلہ ہو جائے یا گھر میں بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس طرح واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کے ساتھ اس طرح معاملہ فرمایا. کوئی ایسی بات جو بچوں کے کام کی ہو، بچوں کے سامنے بیان کی جائے، اس سے ان کا ذہن بنتا ہے. اور واقعتاً تجربے کی بات ہے کہ بچوں کے سامنے جب انبیاء کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، ان کی تفریح بھی ہوتی ہے اور یاد بھی رکھتے ہیں وہ. یعنی ان کو واقعی ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. اور مشہور ہے بچپن کی باتیں کا نقش فی الحجر، پتھر پہ جیسے لکیر لگا دیں تو وہ باقی رہتا ہے نشان، اسی طرح بچوں کے ذہنوں میں وہ بات جم جاتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں. اور اسی سے تربیت ہوتی ہے، اسی سے تربیت ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید سیرت کا اور ان حالات کے معلوم کرنے کا. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن ایک مشہور سوال جو حضرات پہلے سے آتے رہے ہیں جانتے ہیں، مشہور سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اگرچہ ہم ان مجالس میں اس طرح کا عام طور سے تذکرہ نہیں کرتے، لیکن کم از کم ہمیں پتہ ہو کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. اور ہمیں اگر اس طرح کا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے یا کہیں سے آتا ہے، اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جگہ جگہ سے سوالات آ جاتے ہیں، انسان کہیں اچھا فلانا نے یہ کہا، فلانا نے یہ کہا، بات تو صحیح لگ رہی ہے. ورنہ تو پہلے کیا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم اپنے متعلقین سے ملتے ہیں، اپنے علماء سے ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. دوسروں کی بات سنی ہی نہیں تو کوئی زہر بھی نہیں آیا، کچھ برے اثرات بھی نہیں آئے، تو اس کو پھر علاج کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. اب انسان ہر ایک کی بات، ہر جگہ سے مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، تو کبھی کبھی ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر یہ لوگ بھی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی کر لیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے. اور اکثروں کے ذہن میں یہ بات ہوگی. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آپ کی ولادت بھی ہے اور ربیع الاول میں آپ کی وفات بھی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ربیع الاول میں ولادت بھی ہے، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت مکمل ہوئی ہے ربیع الاول میں. تو ربیع الاول جو ہے اس میں ہجرت مکمل ہوئی، تو گویا کہ ہجرت کی تکمیل اور مدینہ منورہ پہنچنا جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ کب ہوا تھا، اس کے بارے میں بعض فرماتے ربیع الاول، اگرچہ اختلافی ہے. تو بہرحال اب اس میں بہرحال اختلاف اپنی جگہ اس میں، لیکن باقی چیزیں تو معروف ہیں کہ ولادت بھی ہے، وفات بھی ہے اور ہجرت کی تکمیل بھی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول کوئی خاص مہینہ تو ہے، کوئی خصوصیت تو ہے. ان خصوصیتوں کے باوجود یہ کہیں نہیں ملتا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے بعد صحابہ نے یا تابعین نے اس دن کی کوئی اہمیت دی ہو اور اس دن کو منایا ہو. تو ظاہر ہے ہمیں چاہے دل چاہتا ہو کچھ کرنے کا، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہیں، آپ کے زمانے میں وہی حالات تھے جو ابھی بھی ہیں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں بھی یہی بات پیش آئی تھی کہ اچھا ربیع الاول کا مہینہ خاص دن ہے، تو خاص مہینہ ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ کیا جائے. ان حالات کے ہوتے ہوئے اس زمانے میں جب نہیں کیا گیا تو پھر ہم کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. فاتبعونی، وہی بات، فاتبعونی یحببکم اللہ. اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو خوشی منانے کا موقع ہے نہیں، یہ خوشی منانے کا موقع تو ہے نہیں، اس لیے کہ ولادت بھی ہے، وفات بھی ہے. تو کبھی کبھی جیسے جذباتی مقررین ہوتے ہیں نا، اہل علم کی بات نہیں کر رہا، جذباتی مقررین ہوتے ہیں، وہ ایسے کہہ دیتے ہیں
کہ وفات کہاں، ہم تو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. اب یہاں ہمارے جو ہوتے ہیں نا ہمارا ذہن وہ اچھا نہیں، بات تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں حیات ہیں، آپ زندہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے اپنے جسم اطہر کے ساتھ، وجود کے ساتھ، اس بات میں اور وفات کے بعد میں فرق ہے. آخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تو بڑے افسوس کے ساتھ روتے رہے، غم کرتے رہے آپ کی وفات پر. وفات تو ہوئی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں، لیکن اس دنیا میں جس طرح ظاہری وجود کے ساتھ تشریف فرماتے وہ تو نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ غم کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ یہ مہینہ خوشی منانے کا مہینہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ولادت ہے تو وفات بھی ہے. خوشی مناؤ گے یا غم مناؤ گے؟ لیکن آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے بہرحال اس میں چیزیں بڑھتی رہیں، خوشی منانے کے طریقے بڑھتے رہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر اب یہاں تک کہ بالکل اب یہ محرم میں ہم جب دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ نکالا جاتا ہے، شیعوں کا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر یہ ہندوؤں کا خاص مذہبی طریقہ ہوتا ہے، تقریباً اسی طرح کا وہ عید میلاد النبی منایا جاتا ہے. اور اس میں طرح طرح کی ظاہر وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بالکل سب جانتے ہیں کہ خلاف شرع. ان حضرات میں بھی یعنی ان جو حضرات اس کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن اب معاملہ اختیار سے نکل چکا ہے. لوگ بے قابو ہیں کہ نہیں ہم تو خوشی میں یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے. اس لیے شروع سے ہی علماء نے اس پر پابندی لگائی کہ نہیں، جتنا ثابت ہے اتنا رکھو، جو ثابت نہیں ہے وہ نہ کرو. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، سیرت کا تذکرہ کرنا، اچھے ماحول میں رہتے ہوئے جس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کو ہم یعنی ایک سنت سمجھ کے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا سنت ہے، سنت سمجھ کے بھی نہیں کر رہے، نہ کرنے والوں کو برا بھی نہیں سمجھ رہے، تو ان پابندیوں کے ساتھ پھر ہم کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس طرح کی اگر میلاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اس کے قائل ہیں. لیکن یہ لفظ میلاد جو ہے وہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جو اس کا طریقہ بڑھتے بڑھتے جہاں تک پہنچ گیا ہے، بہرحال وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف اخلاص کافی نہیں ہے. کرنے والے چاہے مخلص ہوں گے، ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے، کرنے والے بیچارے اخلاص کے ساتھ کرتے ہوں گے، جذبے کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے اخلاص کافی نہیں ہے. اخلاص بھی ضروری ہے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، اور طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں ملیں گی تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب قبولیت کی علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل قبول ہوگا. لیکن ظاہر کے لحاظ سے عمل اچھا ہے. اخلاص کے ساتھ انسان مغرب کی 4 رکعت پڑھ لے کہ نہیں میں ایک اور نماز پڑھ لیتا ہوں، مجھے بہت دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور میں سجدہ کروں اللہ کے سامنے، 2 سجدے اور کر لوں، یہ کافی نہیں ہے. اخلاص بھی ضروری، عمل بھی صحیح ہو کہ ٹھیک ہے سجدہ بھی اچھا کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، عمل صحیح ہے، لیکن طریقہ بھی صحیح ہو. اگر تینوں چیزیں ملیں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ عمل اس قابل ہے کہ اس کو آگے قبولیت کے درجے میں آگے پہنچ سکتا ہے، ورنہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں، سوال جواب تو بہت آ سکتے ہیں، میں تو صرف ویسے ہی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز ہے. باقی یہ کیا یعنی اس سلسلے میں کسی کو اگر کوئی ذہن میں کوئی بات ہو، چونکہ طرح طرح کے سوالات ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، کوئی چیز ہے تو ضرور اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اور اس کی یعنی وضاحت کرنی چاہیے. میں تو صرف اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز اگر کسی کے یعنی کوئی اشکال کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. دوسری بات، یہ تو خیر آج کل کے ربیع الاول کے لحاظ سے میں نے تذکرہ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو عام فرما دیتے ہیں. یہ تو ہم عام دیکھتے ہیں، ہر ایک دیکھتا ہے. جس چیز کی ضرورت جتنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عام فرما دیتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، لیکن دنیا میں ہم اتارتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، خاص مقدار کے ساتھ. بہت زیادہ اگر آ جائے گا دنیا میں تو لوگ تباہی میں مبتلا ہو جائیں گے، سرکش ہو جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں پھر اور زیادہ جتنا مال و دولت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ ظاہر ہے دنیا میں انہماک، دنیا سے تعلق، یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. کبھی انسان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، کبھی اور چیزوں کو، اللہ تعالیٰ بہرحال مختلف حالات کے لحاظ سے جس چیز کی جیسی ضرورت اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے دنیا میں وہ اسباب مہیا کرتے ہیں. پانی سب سے زیادہ ضرورت کی چیز، ہوا ضرورت کی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا.
وہ مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص ایسا کلمہ مانگا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیجیے جس سے میں تجھے پکارا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سبھی کہتے ہیں، کوئی ایسا کلمہ ہو جو خاص میرے لیے ہو. وہی بات ہے کہ یہ کلمہ ضرورت سب کو ہے، اللہ نے اس کو عام کر دیا. ہر ایک پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اچھا لا الہ الا اللہ یہ ہماری بنیاد ہے. جتنی ضرورت عام اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا. اسی طرح اب ہم اگر دیکھیں تو ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، خود ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اور کہاں بتایا؟ ظاہر ہے کہ سب سے اہم ترین جو تعلیم ہے قرآن کریم کی وہ سورہ فاتحہ میں. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، یہی دعا ہے اصل قرآن کریم میں. جو سورہ فاتحہ میں جو دعا سکھائی گئی کہ اچھا پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے، ویسے تو ہر کام میں مدد طلب کرتے ہیں، خاص جو چیز چاہیے وہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت. اب وہ ہدایت جس کی ہم دعا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو عام کر دیا سورہ فاتحہ کو. ہر مسلمان پہلی چیز جو قرآن کی سیکھے گا سورہ فاتحہ سیکھنی ہے اس کو، اس لیے کہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ سیکھے گا. اب ٹھیک ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن دعا کے لیے بھی تو یہ ہے نا کہ انسان جتنا دھیان کے ساتھ مانگے گا اتنی اس میں قبولیت ہوگی. لا يقبل اللہ دعاء قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ جو غفلت میں مبتلا دل ہو، بے توجہی سے انسان جو بات مانگتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ کبھی کبھی یعنی غلطی سے کہے ہوئے کلمات بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، غفلت میں کہے ہوئے کلمات بھی قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اصل دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ انسان دھیان سے مانگے. اب ہم جب اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب ہے ہماری ضرورت تو ہے، سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہم جب ہدایت مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دیکھو جب کوئی الفاظ دعا کے مانگو اور تمہارے ذہن میں جو چیز ہوگی اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہم نے دعا کی کہ یا اللہ تو مدد فرما دے کسی خاص واقعے کے سلسلے میں، تو ٹھیک ہے گویا اس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی نصرت، دعا کی قبول ہونا نہ ہونا وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دیتے ہیں، جلد دیتے ہیں، لیکن وہ خاص چیز کی دعا مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ دیکھو جب مانگو تو اس میں عام مانگو. اور یہ ایک بڑی چیز ہے جس سے انسان تھوڑے سے عمل کر کے بہت کچھ کما لیتا ہے، بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. یہ ایک الگ عنوان ہے، الگ موضوع ہے. بہرحال تو اہدنا الصراط المستقیم جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں کیا نیت کرتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. وہ کیا نیت ہوگی؟ ہدایت میں بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی سوچ درست ہو. یہ تو بنیاد ہے. آج کل جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ پہ حملہ ہوتا ہے. نہیں دیکھو یہ صحیح یہ غلط. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، چاہے انسان عربی میں مانگے، اردو میں مانگے کہ یا اللہ حق کو ہم حق جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں، یا اللہ باطل کو ہم باطل جاننے اور باطل کو غلط سمجھیں اور اس سے بچیں. یہ ایک بنیادی دعا ہے. ہدایت جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں یہ چیز مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری سوچ درست ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو سوچ ہے، اس لیے کہ انسان کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو گیا، اب غلط کام کر لیا، سوچتا ہے کہ اچھا اب لوگ کیا کہیں گے، نہیں کسی طریقے سے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ گنجائش ہے، اس میں یہ گنجائش ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور شروع کے درجے میں تو انسان کو پھر بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہی کرنا چاہیے. جب یہ چند مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اب کیا ہے، اب وہ انسان کی سوچ بدل گئی، نہیں تو اسی طرح ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور یہی چیز ہے جس کو قرآن نے کہا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، انسان کا نفس انسان کو غلط کام پہ ملامت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ولا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. پہلے غلط کام کر لیا، نفس نے کہا دیکھو نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی گناہ میں، کسی بھی غلطی میں، تو عام ہر ایک کا تجربہ ہوگا، کوئی غلطی ہو گئی تو نفس ملامت کرے گا نہیں کرنا چاہیے. لیکن انسان سوچتا ہے نہیں وہ تو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ صحیح ہے، کوئی بات نہیں، خواہ دل میں وہ خیالات آ رہے ہیں، اس کو وساوس سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. دوسری مرتبہ پھر کیا، تیسری مرتبہ کہ اب وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اب اس گناہ کے کرنے پر اب نفس ملامت نہیں کرے گا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. ایسا ہوتا ہے.
پھر دوبارہ انسان سوچے کہ نہیں میں نے غلط کیا، اب انسان پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے پہلے درجے کا جو شروع میں گناہ کرنے پر جو اس گناہ پہ افسوس ہوتا تھا شاید اس درجے کا نہ ہو، لیکن بہرحال پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت دوبارہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ نعمت ہے کہ کسی غلط ہونے کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، آہستہ آہستہ پھر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت میں پہلی چیز جب ہم مانگتے ہیں، دعا میں نیت کریں کہ یا اللہ میری سوچ صحیح ہو، میں صحیح کو حق جانوں، باطل کو باطل جانوں، سوچ صحیح ہو۔ ہدایت میں دوسری چیز جو ہم مانگتے ہیں، تو یا اللہ جب میں نے کسی چیز کو صحیح سمجھا، کسی چیز کو غلط سمجھا، تو یا اللہ اس پر مجھے عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ ہدایت ہے کہ یا اللہ مجھے عمل کی بھی توفیق ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان مزید ہدایت، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے ہیں، سمجھ اور سوچ اور ظاہر ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا تھا، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ظاہر آپ تو نبی تھے، سید الانبیاء تھے، عمل میں آپ کا جو مقام تھا ظاہر ہے وہ سب سے اونچا مقام تھا، لیکن پھر ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں ترقیات کے لیے کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے سوچ بھی صحیح دی، اس پر بھی میں استقامت، یعنی اس پر جمے رہنا، یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے۔ تو گویا یہاں کم از کم ہم یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، یا اللہ میری سوچ صحیح ہو، میرا عمل صحیح ہو، اور میں ترقی کرتا رہوں۔ ہدایت میں ہے کہ مزید انسان جتنا عمل کرتا رہتا ہے اتنی ہدایت میں بڑھتا رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اب اس پر مجھے ہمیشہ کے لیے استقامت حاصل ہو جائے، کم از کم۔ ایسا شرح نے تو بہت کچھ، مفسرین نے اور بھی لکھا ہے، لیکن کم از کم یہ 4 چیزیں، جتنی نیتیں اتنی زیادہ انسان کو حاصل۔ تو یہ 4 نیتیں جو آسان ہے یاد رکھنے کے لحاظ سے کہ یا اللہ میری سوچ صحیح ہو، یا اللہ میرا عمل صحیح ہو کہ صحیح کام کروں اور غلط سے بچوں، اور پھر یہ ہے کہ یا اللہ میں جو نیک اعمال ہیں ان کو مزید کرتا رہوں اور ترقی اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں مزید آگے بڑھتا رہوں، اور یا اللہ مجھے اس پر استقامت حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے پہلی مرتبہ میں تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا، اور پھر دھیان آہستہ 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 کرتے کرتے انسان پھر عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ جہاں شراح نے پہلی حدیث عام طور پر جو بیان کی جاتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تو اس میں بھی شراح یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنی نیتیں کرو گے اتنا ثواب ملے گا، جتنی نیتیں انسان کرتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر بھی انسان دعا میں جتنی نیتیں کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اب ہم صبح 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، تو چلو صلاۃ الضحیٰ کی، چاہے اشراق ہو چاشت ہو، جب بھی موقع ملے 2 رکعت پڑھ لیں، تو اس میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں، اس میں صلاۃ الضحیٰ کی بھی نیت کر لیں، یہ 2 نمازیں تو آ گئیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اس میں 5 نیتیں کر لیتا ہوں، یہ 2 اس کے علاوہ ہیں، 5 نیتیں کر لیتا ہوں۔ کون سی نیتیں؟ ایک تو نیت یہ ہے کہ شکرانہ ہے، تیری جو نعمتیں ہیں اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک نیت یہ کہ یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پہ توبہ کی نیت بھی ہوگی، توبہ کی نیت سے۔ ایک نیت یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام کاموں میں تیری مدد مجھے حاصل ہوتی رہے، استعانت کی نیت سے۔ چوتھی نیت یہ ہے کہ یا اللہ میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، حاجت کی نیت، صلاۃ الحاجت۔ اور پانچویں نیت کون سی ہوگی؟ استخارہ۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ دن کے مختلف موقعوں پر کوئی آ رہا ہے، کوئی مشورہ کر رہا ہے، کوئی بات پوچھ رہا ہے، کبھی مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، مختلف کام ہیں، تو جو بھی میں دن بھر میں کام کرتا رہوں اس میں میرے لیے خیر مقدر فرما دیں۔ آسان سا نسخہ ہے۔ فرماتے ہیں بار بار ہر موقع پر تو انسان کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ان 2 رکعتوں میں فرماتے ہیں 5 نیتیں کر لیتا ہوں، تو یہ 5 تو ہو گئیں، اور اس کے علاوہ صبح کا وقت ہے تو صلاۃ الضحیٰ کی نیت، وضو کر کے پڑھا ہے تو تحیۃ الوضو 7 نیتیں تو یہ ہو گئیں، مسجد میں آ کر پڑھا تو تحیۃ المسجد 8 نیتیں، 1-2 رکعت کے اندر سب کچھ مل گیا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی ایک چیز میں انسان تھوڑی سی سوچ کے ذریعے سے اجر کتنا بڑھا دیتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی دعا میں انسان کتنی دعائیں شامل کر لیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے کہ سیدھے راستے پر ہم اس کی سمجھ بھی حاصل ہو، اس پر عمل بھی حاصل ہو، اور اس پر ہم ترقی بھی کرتے رہیں اور استقامت بھی حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔
تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی ایمان کی حلاوت وہ محسوس کر لے گا. میں یہ ہدایت کے مفہوم کے لحاظ سے تھوڑا سا آگے چل رہا ہوں، اگرچہ اس پر ہم نے ہدایت کے مفہوم پر باقی اور باتیں کی تھیں رمضان وغیرہ میں، لیکن اسی ہدایت کے مفہوم کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وجد بہن حلاوت الایمان، ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت وہ پالے گا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ لیکن پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کی حلاوت، یعنی انسان ایمان کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو اس سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، جب نیکی سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو اللہ نے مجھے توفیق دی، خوشی اس بات پر نہیں کہ میں نے کیا، خوشی اس بات پر کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ایک کام کرنے کی. اذا سرت کا حسنتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیکی تمہیں خوش کرے، یعنی وہی ہے کہ خوشی اس بات پہ کہ اللہ کی توفیق ہوئی کہ میں نے یہ کام کر لیا، ورنہ میں کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتا یا محروم ہو جاتا، پیچھے رہ جاتا. جماعت سے نماز پڑھی، الحمدللہ خوشی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے جماعت سے نماز پڑھی، ہاں ٹھیک ہے میرا فلانا کام تو ادھورا رہ گیا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ اس کے بدلے میں مجھے اتنی بڑی دولت تو ملی کہ نماز با جماعت مل گئی. تو سرت کا حسنتک، جب نیکی پر انسان کو خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. وساعت کا سیئتک، کسی گناہ پہ دل میں برائی کا احساس ہو اور تکلیف ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب تک انسان کے اندر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے. تو اب جتنا انسان کو عبادت کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ حلاوت ہے، اور یہ حلاوت کے درجات ہوتے ہیں. بعض تو وہ ہوتے ہیں ایسے مشائخ کہ اللہ کا نام لیتے تو کہتے منہ میں پانی آ جاتا ہے، مٹھاس ایسی محسوس ہوتی ہے اللہ کا نام لینے پر، لیکن یہ تو بڑوں کے درجات ہیں. ہمارا یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں تو زبردستی اپنے آپ کو اس پر لانا پڑ رہا ہے اور کسی طریقے سے دل نہیں مان رہا ہے، اچھا بس ٹھیک ہے ذمہ داری ادا کی، پھر کسی طریقے سے بس چلو مسجد سے نکلے تو چھٹی ہو گئی. یہ اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلاوت الایمان، یعنی حلاوت مٹھاس کس چیز کی ہوتی ہے؟ اب یہ چینی ہے یا شہد ہے یا مٹھائی انسان کھاتا ہے، منہ میں رکھے گا تو منہ میٹھا ہو جائے گا، اور جب مٹھاس محسوس نہیں ہوگی تو انسان سوچے گا کوئی بیماری ہے. آج کل تو کووڈ کہ اچھا مجھے کووڈ ہو گیا، کوئی ٹیسٹ محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے، اس کو کچھ علاج کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ کیوں میں شہد کھا رہا ہوں اور مٹھاس کیوں محسوس نہیں ہو رہی. فوراً فکر میں پڑ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، علاج کے کوئی سوچے گا، کسی سے مشورہ کرے گا. لیکن اگر اعمال صالحہ کے ساتھ انسان کی دلچسپی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ حلاوت محسوس نہیں ہو رہی ہے. جب دلچسپی نہیں ہے تو پھر یہاں پر بھی علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن اپنے آپ پر بوجھ دے کر انسان کب تک کرتا رہے گا؟ اب تو تھوڑا عرصہ شروع میں انسان جب عمل کرتا ہے تو شروع میں مشقت پیش آتی ہے، پھر تو دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ہے تو علاج کی ضرورت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تین چیزیں اگر ہیں تو ایمان کی حلاوت ہوگی، اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے، کہیں پر کوئی نقص آ رہا ہے. کون سی تین چیزیں؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جس کے دل میں تمام کی محبتوں پر غالب ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام دوسروں کی محبت پر غالب ہو. جہاں اللہ کا اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو بس ٹھیک ہے، جہاں اللہ کا اللہ کے رسول کا تذکرہ آ گیا تو وہ ہر چیز سے مقدم ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا سیرت کا جتنا ہم مطالعہ کرتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مطالعہ کرتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک بات. الحمدللہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر مؤمن، ہر سننے والے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، لیکن اس کے بھی لیولز اور درجات ہیں. جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دوسری چیز، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، دنیا میں صرف مطلب کے لیے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا، بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھو جس سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. من احب عبدا، جو کسی اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، لا يحبه الا للہ. اور یہ چیز بھی اکثر کو حاصل ہے کہ کسی سے تعلق ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر. ہم اپنے مشائخ کا تذکرہ محبت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کا تعلق محبت تذکرہ جب کرتے ہیں تو ان کے جو تعلق رکھتے ہیں کیوں؟ بس اسی وجہ سے کہ بس احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور کوئی دنیا بھی مقصد نہیں ہے.
اور تیسری چیز کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کفر سے بچایا، ایمان کی دولت اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر انسان کو یعنی انسان دوبارہ کفر میں، اگر پہلے کبھی کفر میں تھا اور جو لوگ شروع سے خاندانی لحاظ سے پیدائشی مسلمان ہیں، تو کوئی شخص کفر میں جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک شخص آگ میں، کفر تو نہیں، کفر اور آگ ایک ہی درجے میں سمجھے، اور جس طرح آگ میں داخل ہونا انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، کفر میں داخل ہونا بھی ناپسند کرے، اور الحمدللہ یہ دولت بھی سب کو حاصل ہے۔ لیکن پہلی والی چیز ایسی ہے کہ جس میں اس کا مطلب ہے کہ کمی رہ جاتی ہے، پہلی والی چیز میں، دوسری والی چیز میں بھی کہیں کمی رہ جاتی ہے، لیکن پہلی چیز اصل ہے جس پر محنت کی ضرورت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جائے، جس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، ذکر اللہ کے ساتھ زیادہ اہتمام، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اسی لیے وہ عصر کے بعد بھی بات ہوئی تھی کہ کچھ وقت انسان خالی اپنا صرف اللہ کی یاد میں اور ہر چیز سے الگ ہو کر صرف اللہ کی یاد میں لگے اور اللہ کو یاد کرے، چاہے زبان سے کر رہا ہو لیکن دل بہرحال اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اعلیٰ درجہ ہے۔ ورنہ صرف دن کو کبھی کبھی اس طرح بھی کرے کہ زبان رکی ہوئی ہو اور صرف اللہ کو یاد کرتا رہے دل میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تعلق اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق میں اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ زیادہ، جس سے اس میں اضافہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی۔ اور ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا پہلے درجے میں ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اس کے لیے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان پہلے ایک مرحلے میں ہوتا ہے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، اور بعض مفسرین نے والنازعات غرقا کی تفسیر میں اس کو بیان فرمایا ہے، جنہوں نے پہلے بھی اس پر تذکرہ کبھی ہوا تھا۔ والنازعات غرقا، انسان پہلی مرتبہ ابتداءً جب اپنے آپ کو برائیوں سے نکالنا چاہتا ہے یا اعمال صالحہ میں لگنا چاہتا ہے، تو نفس کو بہت زور دینا پڑتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اس کو کہا گیا والنازعات اشارتاً، والنازعات غرقا، بہت سختی سے کسی چیز کو انسان قابو میں کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اور نہیں ہو رہا ہے، بہت مشقت پیش آتی ہے، والنازعات غرقا۔ جب عادت ہو گئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ والناشطات نشطا، اس طرح ہے جیسے جس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ کوئی بلون ہے، اس کے اندر ہوا ہے، اس کو ہم نے کھول دیا، اس کی گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کھول دیا، ہوا نکل گئی اس کی، بس اسی طرح نشطا ناشطات نشطا ہم ترجمہ کرتے ہیں گرہ کھولنا۔ تو جب گرہ کھول دی گئی تو جیسے اس میں سے آسانی کے ساتھ وہ ہوا نکل جاتی ہے، اسی طرح انسان بہت آسانی کے ساتھ تھوڑا سا اچھا میرے نماز کا ٹائم ہو گیا، بالکل اطمینان سے جا کر نماز پڑھ لے گا۔ اس کو کوئی کہے گا بھی کہ اچھا نماز نہ پڑھو، نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، باقی دوسرے کام بعد میں ہو جائیں گے، نماز پہلی چیز ہے۔ تو پہلے مرحلے میں مشکل ہوتا ہے، چاہے فرض ہو یا چاہے نفل عمل ہو۔ بعض ایسے بھی بیچارے ہیں اپنے ہی لوگوں میں جو فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں بس ہر چیز کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، ہر چیز ہر معاملہ ان کا اچھا ہوگا، لیکن نماز اچھا نہیں، وہ عادت نہیں میری۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے، ظاہر ہے بہت اہم مسئلہ ہے نماز کہ جس پر ایمان اور کفر کی بنیاد رکھی گئی، لیکن بہرحال اہم مسئلہ ہے۔ لیکن صرف وہی نہیں ہے، یہ تو مثال دے رہا ہوں نماز کی، نماز ہیں یا حقوق العباد ہیں، یہ تمام چیزیں، پورا دین آ گیا۔ تو ابتداءً ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں انسان کو مشکل معلوم ہوں، اور جب عادت ہو گئی تو اس کے بعد آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ترقی کا ہے، انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ والسابحات سبحا، اب آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتے 3 درجے ہو گئے، 4تھا درجہ اچھا اب دوسروں سے آگے نکلنے لگ گیا، یہ چاہے خود محسوس نہ کرے اور کرنا بھی نہیں چاہیے ورنہ عجب میں مبتلا ہو جائے گا، اب آگے دوسروں سے آگے نکل گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یہ 5 مراحل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں تمام کام بن جائے، لیکن لگے رہنا ہے ہمیں کام میں۔ کن چیزوں میں؟ ذکر اللہ کا اہتمام ہو، اس میں بنیادی چیز صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا اہتمام ہو، اور درود شریف کا اہتمام۔ یہ ظاہر ہے یہ تو بنیادی چیزیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں انسان جو بھی مزید اعمال کر سکے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، کچھ کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد پھر سستی کی وجہ سے 1-2 مرتبہ چھوٹی اور چھوٹتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کو ایک مرتبہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ بہت زیادہ مجاہدہ اور عبادت کرنا۔ کبھی انسان جب بہت زیادہ کرتا تھا،
صحابہ میں تو یہی ہوتا تھا، ان کو روکنا پڑتا تھا زیادہ نہ کرو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ کرو اور پھر چھوڑنے لگ جاؤ، اتنا کرو کہ ہمیشہ پابندی کرو. احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو جو زیادہ محبوب اعمال ہے وہ ہے جس پر پابندی زیادہ ہو چاہے کم ہو. قطرہ قطرہ جب گرتا ہے، سب جانتے ہیں پتھر میں بھی سوراخ بننا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. ایک ساتھ زیادہ پانی گرے گا، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو، پتھر پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. اسی طرح انسان جب اعمال زیادہ پابندی سے کرتا رہتا ہے تو اس کا اثر، اس کی تاثیر زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور قائم رہتی ہے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ روزانہ انسان کرتا رہے، اس کا اثر زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ ایک پروگرام کر لیا جائے اور اس میں سب سیرت کا تذکرہ ہو. وہ بھی مفید ہوگا، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو معمول بنائے اور مداومت کے ساتھ کرے. ایک کتاب مطالعہ کر لیا، اچھا ختم ہو گیا، اچھا کسی اور کا. جس عنوان پہ، جس دینی عنوان پہ انسان ملفوظات کا مطالعہ کر لے، مواعظ کا مطالعہ کر لے، سیرت کا مطالعہ کر لے، بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کر لے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک اہم معمول ہونا چاہیے کہ انسان ایسی کوئی چیز مطالعے میں رکھے. یہ ہمارے لیے ایک یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بزرگوں کے حالات پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، یہ جن کے ہم حالات پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت یعنی من جانب اللہ جو ان کے پڑھنے اور اس چیز پہ جو برکت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں کسی کے حالات وغیرہ پڑھنے سے اس کے اثرات انسان میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان ان کی ظاہر ہے جب محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے تو انسان کے یعنی اچھا ٹھیک ہے یہ عمل کتنا اچھا ہے، میں بھی اس کو لانے کی کوشش کروں. فلانے نے اس موقع پر یہ کیا، دیکھو کتنے عجیب حالات ہیں، چلو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کسی درجے میں. تو انسان ان کے اثرات لینا شروع کرتا ہے اور اس کے منافع اپنی جگہ ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کام میں لگے رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنا سلسلہ انسان جاری رکھے، عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا. اور وہ ہدایت کی بنیادی چیز جو مستقل رکھنے والی چیز ہے وہ ہدایت والے معنی، اور جب دعا کریں ہدایت کی، جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ان معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگے تو انشاءاللہ اس پر انسان مزید ترقی کرتا رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. عشاء میں 1 گھنٹے سے کم ہے تو کھانا انشاءاللہ تیار ہی ہوگا. تھوڑی دیر میں اگر تیار ہو گیا تو اعلان کر دیں گے انشاءاللہ.